بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسندیدہ شخصیتیں، لکھنے والے ہیں اسعد اللہ بن سہیل احمد اعظمی۔ قسط اول ہے میرے مرشد، میرے رہنما، رشید الامت، عارف باللہ، شیخ المشائخ، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب المدائری، شیخ الحدیث، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی سماعت فرمائیں۔ مسافران آخرت میں شامل ہونے والے پر تو ہر شخص قلم برداشتہ ہوتا ہے، خیالات کا اظہار کرتا ہے، تأثرات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتا ہے، محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے، قسط در قسط بیان کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم اذکر موتاکم بالخیر۔ لیکن زندوں کے متعلق لکھنے کا رواج بہت کم ہے، حالانکہ فائدہ اس میں اغلب نظر آتا ہے کہ پڑھنے والے اس کے فضل و کمال اور تبحر علمی سے بسہولت استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کی شخصیت سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں، جبکہ مرنے والے کے تمام فضائل و کمالات اسی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں اور بظاہر ان سے استفادے کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ جملہ بھی پیش نظر رہے کہ بعض لوگ زندوں پر لکھنے کو چاپلوسی سے تعبیر کر کے فیض کو بے وقت و بے حیثیت گردانتے ہیں، حالانکہ اس کی مدح سرائی اگر واقعی وہ اس کا مستحق ہے تو نہ یہ کہ اس کا معترف ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کو صفحات کی لڑیوں میں بھی پرونا چاہیے تاکہ متلاشیان حق کے لیے مینار نور ثابت ہو سکے۔ میری تحریر کی زد میں ابھی تو کچھ نہیں آیا، ابھی تو وہ سفر لکھنا ہے جو درپیش ہے مجھ کو۔ انہی باتوں کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے چند ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے جن سے کسی بھی صورت میں علمی فائدہ حاصل ہوا اور اس کو یعنی پسندیدہ شخصیتیں کے عنوان سے موسوم کر رہا ہوں، جس کی سب سے پہلی کڑی شیخنا مرشدنا حضرت مولانا عبد الرشید صاحب سلطان پوری ثم اعظمی شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم ہے۔ آپ سے مستقل طور پر کوئی کتاب پڑھنے کا شرف حاصل نہیں، البتہ چند یوم تک، یعنی یہ لکھنے والے جو ہیں سعد بن سہیل کو پڑھنے کا شرف نہیں ہے حضرت سے، البتہ چند یوم تک فن عقائد کے مشہور معروف امام ابو جعفر الطحاوی کی تصنیف کردہ کتاب یعنی عقیدۃ الطحاوی پڑھنے کی سعادت نصیب ہے، یعنی انہوں نے بھی حضرت سے پڑھی ہے کتاب، اس حساب سے آپ میرے استاد بھی ہوئے۔ پیدائش و ابتدائی تعلیم 31 اکتوبر 1953 عیسوی 21 صفر 1373 ہجری میں ضلع سلطان پور کے قصبہ رحایت پور میں ہوئی۔ والد کا نام مولانا حضرت مولانا ولی محمد صاحب ہے، یعنی سابق استاد مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز معروف دینی درسگاہ بیت العلوم سے ہوا۔ آپ اپنے بارے میں یعنی میرے مرشد اپنے بارے میں رقم دراز ہیں۔ بندہ کی ابتدائی عمر ہے، آبائی گاؤں رحایت پور میں کوئی مکتب نہ تھا، تقریباً 4 کلومیٹر دور سریہ مصطفیٰ آباد میں ایک دینی مکتب تھا جس میں اس زمانے کے ولی دنیا کے حرص و حوث سے کنارہ کش حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب جون پوری علیہ الرحمہ جو سابق مفتی بھی ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی کے شاگرد خاص حضرت حافظ قمر الدین صاحب ساکن موضع جلال پور کٹیوا میں تنہا اطفال سے 5 تک پڑھاتے تھے۔ ہمارے خاندانی بھائی لوگ اور دیگر افراد کے ساتھ ہم اور ہمارے چچا زاد بھائی پڑھنے جاتے تھے۔
شوال 1380 ہجری کی بات ہے، بندہ صبح سویرے گھر کے درختوں میں مہوا چننے کے واسطے روزانہ صبح کو وہاں پہنچ جاتا۔ والد صاحب علیہ الرحمہ بعد اشراق اسی سمت قضاء حاجت کے واسطے جاتے، بندہ ان سے عرض کرتا میں بھی سرائے میر چلوں گا۔ والد صاحب یہاں مدرس تھے، وہ مجھے تسلی دیتے کہ ہاں چلنا، میں تم کو لے چلوں گا، مگر مجھ کو اطمینان نہ ہوتا، اسی طرح روزانہ میں کرتا۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ والد صاحب کے ساتھ گھر سے نکلا اور قادی پور تک تقریباً 10 کلومیٹر پیدل آ کر بس پکڑی گئی۔ شام تک مغرب بعد یا اسی آس پاس سرائے میر اترا، بیت العلوم حاضری ہو گئی اور میری آرزو پوری ہوئی۔ بغدادی قاعدہ پڑھ کر آیا تھا، حضرت الاستاد مولانا سالم صاحب کے ہاں نورانی قاعدہ شروع ہوا۔ فیضان اشرف جنوری 2018 میں حضرت کی خود ہی یہ تحریر ہے۔ بیت العلومی میں آپ نے عربی ششم تک تعلیم حاصل کی۔ اس دوران آپ نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا یا استفادہ کیا ہے ان میں حضرت اقدس مولانا مفتی سجاد صاحب جونپوری، سابق مفتی مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی کا نام نامی و اسم گرامی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بکھراوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معاذ سعید صاحب ہمئی پور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمان صاحب سلطان پوری، سابق استاد بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، ان سب کے نام جلی حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بطور خاص حضرت مفتی سجاد صاحب جن کے آپ منظور نظر ہوئے، جن کی شفقت و رہنمائی قدم قدم پر حاصل رہی ہے، وہ آپ کے شیخ و مربی بھی ہیں۔ شوال 1394 ہجری میں مدرسہ مدارس العلوم سہارنپور میں داخلہ لے کر دور حدیث شریف کی تکمیل کی۔ شعبان 1395 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ بخاری و مسلم شریف شیخ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد شریف حضرت مولانا سید عاقل صاحب صدر المدرسین اور ابھی ناظم اعلیٰ مدارس العلوم سہارنپوری، ترمذی و شمائل ترمذی حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تحاوی شریف مولانا حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ مسلسلات حضرت اقدس شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر کے انہی سے سند مسلسلات حاصل کی۔ درس و تدریس 13 شوال المکرم 1395 ہجری میں بیت العلوم میں استاد کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اس دوران فارسی تعریفی چہارم کی کتابیں آپ کے زیر درس رہی۔ دور حدیث شریف کے قیام کے بعد ترمذی شریف، شمائل ترمذی شریف کی تدریس کی۔ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد جنوری 2018 میں بخاری شریف جلد اول آپ کے سپرد کی گئی، جس کو بہت خوبی پڑھا رہے ہیں۔ فی الحال بخاری شریف جلد اول، شمائل ترمذی، مشکات شریف، ہدایہ سالک، عقیدۃ الطحاوی وغیرہ آپ کے زیر درس ہیں۔ آپ سے پڑھنے والوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، لیکن چند ایسے حضرات ہیں جن کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت اقدس الشاہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری علیہ الرحمہ، سابق ناظم اعلیٰ مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قاسمی اعظمی شیخ الحدیث جامعہ مطلع العلوم بنارس، حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، حضرت مولانا مفتی لئیق صاحب مداہری اعظمی ناظم دارالابرار جوما پھولپور، مفتی ذیشان صاحب اعظمی ناظم جامعہ عزیزیہ سہریہ، مفتی حضرت مفتی طاہر صاحب منجیر پٹی استاد معاذ بن جبل جدہ، مفتی جمال صاحب کمراواں ناظم مدرسہ عبداللہ بن مسعود ننداؤں، اسی طریقے سے حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب، اسی طریقے سے ناظم مدرسہ، اسی طریقے سے حضرت مفتی اجود اللہ صاحب پھولپوری نائب ناظم مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، اسی طریقے سے حضرت مفتی احمد اللہ صاحب پھولپوری ناظم اعلیٰ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی۔ یہ حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ نے علمی امور کے لیے منتخب کیا ہے اور جن سے ایک دنیا سیراب ہوئی ہے علمی کارنامے۔ اسی طریقے سے اعظم گڑھ کے علاوہ اور بھی مختلف علاقے اضلاع میں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آتے رہیں گے، اور ہمارے سیتامڑھی ضلع کے بہت ہی مشہور و معروف
علمی حضرات جس میں سے حضرت مولانا منادر صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات مدرسہ امدادیہ اشرفیہ طیب نگر راجو پٹی سیتامڑھی، اسی طریقے سے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب القاسمی نائب صدر المدرسین الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کرما، اور اسی طریقے سے بہت سارے اکابرین حضرات ہیں جن کو اللہ نے علمی امور کے لیے منتخب کیا ہے اور جن سے ایک دنیا سیراب ہو رہی ہے علمی کارنامے۔ اور جو ہے میرے والد بزرگوار حضرت مولانا حافظ ہارون رشید صاحب المظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے شاگردوں میں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو اس الاقصی چینل سے اس ویڈیو کو بناتے ہیں قاری امین الرشید صاحب، اللہ ان کے جو ہے صحت عافیت جو کے ساتھ لمبی عمر عنایت فرمائے، یہ حضرات جو ہے ماشاءاللہ حضرت کے شاگردوں میں علمی کارنامے درس و تدریس کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو قلمی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ مختلف موضوعات پر تصنیف و تعلیف کے ساتھ مختلف عنوانات پر بھی لکھتے رہتے ہیں، چنانچہ اب تک آپ کے قلم سے چھوٹی بڑی ملا کر تقریباً 14 کتب منظر عام پر آ چکی ہے، جو آپ کے علمیت و وسعت نظر اور قلمی استعداد کی منہ بولتی تصویر ہیں، جن میں شمائل ترمذی کی شرح شمامۃ العنبری، ادعیہ ماثورہ یعنی مسنون دعائیں، در فرید، ترجمہ نحومیر، المقیاس المعتدل، ترجمہ میزان منشرف کو خاص پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کر دینا بہتر ہوگا کہ آپ نے اپنے مربی و محسن حضرت اقدس مفتی سجاد صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوانح حیات یعنی سوانح سجاد کے نام سے لکھی تھی، لیکن افسوس کہ اس کا مسودہ دست برد ہو گیا۔ مدرسہ بیت العلوم سے نکلنے والا دینی تعلیمی اخلاقی تربیتی رسالہ ماہنامہ فیضان اشرف کے روز اول ہی سے نائب مدیر کی حیثیت سے فرائض کو بخوبی نبھا رہے ہیں، جس میں ایک خاص عنوان امثال عبرت کے نام سے لکھتے ہیں، جس کی اب تک 189 قسطیں آ چکی ہیں، تاحال جاری ہے۔ بیعت و خلافت دورہ کے سال میں آپ نے حضرت اقدس شیخ زکریا صاحب علیہ الرحمہ سے بیعت و ارادت کا تعلق رکھا، اور پھر انہی کے حکم پر حضرت مفتی سجاد صاحب جونپوری سے مربوط ہو گئے، اور پھر فقیر الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے، اور مفتی صاحب نے سن 17 رمضان اور مفتی صاحب یعنی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 رمضان المبارک 1408 ہجری میں اجازت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ فقیر امت کے انتقال کے بعد حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو رحمۃ اللہ علیہ جونپوری سے وابستگی تھی۔ جامعہ محمودیہ آپ نے اپنے آبائی گاؤں رحایت پور سلطان پور میں ربیع الثانی 1420 ہجری جولائی 1999 عیسوی مفتی محمود حسن صاحب کی یادگار کے طور پر جامعہ محمودیہ قائم کیا، جس میں حفظ و نادرہ سے لے کر عربی چہارم تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ مدرسہ کے قیام کے تقریباً 6 سال بعد ربیع الاول 1426 ہجری مطابق 21 اپریل 2005 کو ایک عالیشان بنام شیخ زکریا مسجد کا سنگ بنیاد حضرت اقدس مفتی حنیف صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی اور جو ہے امیر کاروان ملت حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی محتمیم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے بدست عمل میں آیا۔ الحمدللہ مسجد اب تعمیری مراحل کو مکمل کر چکی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے فیض کو عام تام فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرما کر بصحت و عافیت آپ کے علمی و قلمی فیضان کو جاری اور ساری رکھے۔ آخر میں شکر گزار ہوں آپ کے نبیر محترم رفیقم مولانا عبدالسلام رشیدی کا، جنہوں نے ناچیز کو بہت اہم معلومات فراہم کی۔ اللہ ان کو بھی اپنی شایع نشان اجر دے۔ یہ جو آواز ہے غریب محمد مامون رشید رشیدی کی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عنایت فرمائے، دین کا کام خوب سے خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔